سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ ابھی موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں کہ سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی، جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور میں کوٹ کرتا ہوں، It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں، جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں، اے آر کورنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. تو وی ہیو ایکنالجڈ ایز فار ایز دا جسٹس سیکٹر از کنسرنڈ، وی ہیو ہیڈ پازیٹیوز اینڈ گڈ پیپل دیر. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے، کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں،
کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا, یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے